वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। एक नहायत ही एक्साइटिंग व्लॉग के साथ मैं हूँ अदील। ये व्लॉग जो है वो एक्साइटिंग होने के साथ साथ एक्साइटिंग तो नहीं कहूँगा लेकिन इन्फॉर्मेटिव ज़रूर है। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल ये जो ड्रामा है एर्तुगरुल गाजी, इसका बहुत चर्चा है और हर कोई टर्की जा रहा है इस ड्रामे को देखने के बाद। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा व्लॉग बनाऊँ जिस में जो है वो आपको टर्की जाने के मुतालिक कुछ ऐसी टिप्स दूँ जो आपको शायद ना मालूम हो, और इससे आपका जो टर्की का ट्रैवल है वो ज़्यादा आसान और ज़्यादा एक्साइटिंग हो सके। तो ये तो सबको पता है कि टर्की में कौन कौन सी हिस्टोरिक साइट्स हैं, कौन सी ऐसी जो हैं वो टूरिस्टिक साइट्स हैं और लोकेशंस हैं जो कि हर कोई देखता है। लेकिन ये व्लॉग जो है वो उन टिप्स से मुतालिक है कि जो अगर आपको मालूम हो तो आपका जो स्टे है वो टर्की में और भी आसान और भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो सबसे पहली टिप, किस एयरपोर्ट पे फ्लाई करना है, विच एयरपोर्ट टू फ्लाई टू। अच्छा, ये टिप मैं दो हिस्सों में तकसीम करूंगा। एक तो उन ट्रैवलर्स के लिए कि जो फर्स्ट टाइम टर्की जा रहे हैं, और एक उन ट्रैवलर्स के लिए जो कि टर्की आते जाते रहते हैं या इससे पहले भी टर्की घूम चुके हैं। तो सबसे पहले उन ट्रैवलर्स के लिए जो फर्स्ट टाइम टर्की जा रहे हैं। तो जो लोग पहली दफ़ा टर्की ट्रैवल कर रहे हैं वो मोस्ट लाइकली जो है वो इस्तांबुल ट्रैवल करेंगे, क्योंकि इस्तांबुल जो है वो कैपिटल सिटी तो नहीं है लेकिन वो टर्की का सबसे फेमस मेट्रोपॉलिटन सिटी है। और इस्तांबुल की जो हिस्टोरिक साइट्स हैं वो देखना चाहेंगे जो ज़्यादातर यूरोपियन साइट पे हैं। तो ऐसे ट्रैवलर्स के लिए जो है वो इस्तांबुल का न्यू एयरपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा मौजू है, सबसे ज़्यादा फीजिबल है। क्योंकि न्यू इस्तांबुल एयरपोर्ट जो है वो दुनिया के बड़े एयरपोर्ट्स में से एक है, और यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है फ्लाइट्स की वो एक्सेलेंट है। और दूसरा ये कि यूरोप में होने की वजह से जितनी भी हिस्टोरिक साइट्स हैं वो इससे नज़दीक हैं। तो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स को मैं ये टिप देना चाहता हूँ कि वो इस्तांबुल न्यू एयरपोर्ट पर फ्लाई करें, ताकि वो जितनी भी इस्तांबुल की टूरिस्टिक साइट्स हैं वो ईजिली विजिट कर सकें। दूसरे हिस्से में वो ट्रैवलर्स जो टर्की पहले भी आ चुके हैं वो मोस्ट लाइकली जो है वो इस्तांबुल घूम चुके होंगे, यानी कि उनको दोबारा से इस्तांबुल न्यू एयरपोर्ट पर ले जाना और उनको वो एरिया घुमाना जो है दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसे लोग जो है वो ज़्यादातर टर्की के बाकी साइट्स को एक्सप्लोर करना चाहेंगे, बाकी सिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। तो उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है इस्तांबुल का एशियन साइड पे जो सबिहा गोकचेन एयरपोर्ट है। दैट्स द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। और ये बेस्ट ऑप्शन क्यों है, इसकी चार वजह हैं, वो वजह मैं आपको बताता हूँ। तो सबिहा गोकचेन फ्लाई करने का जो पहला फ़ायदा है वो तो ये कि क्योंकि ये इस्तांबुल के ईस्टर्न बॉर्डर पे वाक़ है, तो इस एयरपोर्ट से नज़दीक जो इस्तांबुल की मुख्तलिफ दूसरी हिस्टोरिक सिटीज़ आती हैं, जैसे बुरसा हो गई, यालोवा हो गई, कोजेली आ गई, वो ईजिली एक्सेसिबल है। यानी कि आप वहाँ से टैक्सी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट या अपनी गाड़ी वट एवर रेंटर कार में आप इजीली जा सकते हैं। दूसरी वजह यह है कि क्योंकि ये एयरपोर्ट एशियन साइड ऑफ इस्तांबुल में है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्टिक साइट्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो अकोमोडेशन है या होटल्स हैं वो रिलेटिवली चीपर या इकोनॉमिकल होते हैं एज कम्पेयर टू द यूरोपियन साइड। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन सबिया गोकचेन फ्लाई करने का ये है कि सबिया गोकचेन एयरपोर्ट से पूरे टर्की में जो है वो बजट एयरलाइंस जैसे कि पेगासस हो गई या अनादोलू जेट हो गई, ये प्रवास करती है, जिसके फेयर्स बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा चीप होते हैं। तो अगर आप सबिया गोकचेन एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं और अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट लेते हैं फॉर अनदर टर्किश सिटी, तो आपके लिए बड़ी इकोनॉमिकल जो है ये सिचुएशन बन सकती है और आपको बड़े ही सस्ते टिकट्स मिल सकते हैं। और चौथा रीज़न ये है कि इवन दो आप इस्तांबुल की एशियन साइड पे होंगे, अगर आपका दिल करे कि जी ओके लेट्स गो टू द यूरोपियन साइड और वो जो पुरानी हिस्टोरिक साइट्स हैं वो एक्सप्लोर करने, देन यू स्टिल इन इस्तांबुल, और आप कभी भी जो है वो वापस जाके यूरोपियन साइड पे वो साइट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये जो टिप थी वो तो थी एयरपोर्ट के हवाले से कि आपने किस एयरपोर्ट पे ट्रैवल करना है। जो सेकंड टिप है वो है कि कहाँ रहना है, वे टू स्टे। अच्छा, ये तो एब्सोल्युटली पर्सनल प्रेफरेंस पे है कि आप कहाँ रहना चाहते हैं और कितने पैसे खर्च करना चाहते हैं, लेकिन ये टिप देने का मकसद मेरा ये है कि मैं आपको वो जगहें बता सकूं जहां रहते हुए आप जो है वो तमाम एरियाज को आसानी के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगेन ये टिप भी मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहले हिस्से में वो ट्रैवलर्स जो कि फर्स्ट टाइम इस्तांबुल या टर्की आ रहे हैं, और दूसरे हिस्से में वो ट्रैवलर्स जो कि आते जाते रहते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि अमूमन ऐसा होता है कि जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं, जो पहली दफ़ा टर्की आ रहे हैं, वो इस्तांबुल और उसके जो हिस्टोरिक साइट्स हैं वो घूमना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए जो है वो जो हिस्टोरिक टाउन है जैसे कि सुल्तान अहमद एरिया हो गया, तकसीम स्क्वायर हो गया, ये एरियाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा सूटेबल रहते हैं। यहाँ से तकरीबन तमाम हिस्टोरिक साइट्स के लिए आपको ईजिली पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाती है, और अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस पे भी रहना चाहें तो ईजिली वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है यहाँ पे तमाम आप जितने भी मेजर स्पॉट्स हैं वो देख सकते हैं, जैसे कि ब्लू मॉस्क हो गया, हाया सोफिया हो गया, तोपकापी पैलेस हो गया, ग्रैंड बाजार हो गया। तकसीम स्क्वायर में भी जो है वो जितने भी मेजर अट्रैक्शंस हैं वो सारी वॉकिंग डिस्टेंस पे, जैसे गलाता टावर हो गया, डोलमाबाशी पैलेस हो गया। सो दे आर ऑल इजीली एक्सेसिबल अगर आप इन एरियाज में रहें तो। अच्छा, इस टिप का सेकंड पार्ट के जो लोग पहले भी टर्की आ चुके हैं और वो इस्तांबुल फ्लाई कर रहे हैं, उनको मैं ये मशवरा दूंगा कि वो इस्तांबुल के एशियन साइड को ज़रा एक्सप्लोर करें और वहाँ रहने की कोशिश करें। यानी कि जैसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं लाइक कदेकोय, मालतेपे, पेंदिक,
یہ جو ہے وہ بڑے ہی انٹرسٹنگ ڈسٹرکٹس ہیں، یہ بھی ایکسپلور کریں. کدکوا از اے بیوٹیفل ڈسٹرکٹ، اور اس کا فائدہ ایک یہ ہے کہ ان کو بہت وقت بچتا ہے. اف دے آر لیونگ ان ایشیا اینڈ ٹریولنگ فردر ٹورڈز ایسٹ ٹو ایکسپلور مور ٹرکش سٹیز، تو دے ایزلی سیو اراؤنڈ 2 to 3 hours آف ٹریفک. تو میں یہ مشورہ دوں گا. اور سیکنڈلی جو پندک ہے وہاں پہ اس پورے ریجن کا جو ہے وہ سینٹرل ریلوے اسٹیشن بھی ہے، تو وہاں سے پورے ٹرکی میں جو ہے وہ ٹرینز آپریٹ ہوتی ہیں. تو یہ ایک بہت ہی اچھی ٹپ ہے کہ اگر آپ سیکنڈ ٹائمر اور تھرڈ ٹائمر ہیں اور آپ استنبول گھوم چکے ہیں تو آپ یہ سائٹس ایکسپلور کریں. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سبیا گوکچین ایئرپورٹ جو ہے وہ بہت نزدیک ہے، تو آپ وہاں سے ایزلی کنیکٹنگ فلائٹ بھی لے سکتے ہیں ٹرکی کے مختلف شہروں کے لیے. تو جی یہ تو ہو گیا کہ فلائی کہاں کرنا ہے اور رہنا کہاں ہے. آپ آتے ہیں میرے پسندیدہ ٹپ پہ کہ کھانا کیا ہے. اچھا، سب سے امپورٹنٹ ٹپ اس معاملے میں آپ کو یہ دوں گا کہ سب سے پہلے اپنے ٹیسٹ بڈس جو ہیں وہ ریسیٹ کر لیں، بالکل ریسیٹ کر لیں. جو آپ کو اپنے پرانے دیسی کھانوں کی عادت ہے وہ چھوڑ دیں، اور وہاں ٹرکی آ کے اپنے قورمے بریانی ڈھونڈنے میں نہ لگ جائیں، بیکاز اٹ ول بی اے ویسٹ آف ٹائم اینڈ اٹ ول بی سچ اے ویسٹ آف ٹیسٹ. ٹرکش کھانے دنیا کے لذیذ ترین کھانوں میں سے شمار ہوتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ ایک ٹائم پہ اسپائس بازار تھا، یعنی یہاں سے دنیا بھر کے ممالک میں جو ہے اسپائسز جو ہے ایکسپورٹ ہوتے تھے. تو ضرور جو ہے وہ لوکل ڈشز کو اور لوکل کھانوں کو ٹیسٹ کریں، بیکاز دے آر امیزنگ. تو میں نے سوچا کہ آپ کو کچھ ایسی ڈشز کے ساتھ انٹروڈیوس کراؤں کہ جو ریڈلی آپ کنزیوم نہیں کرتے ہیں وین ایور یو آر ٹریولنگ ٹو ٹرکی. ٹونر کباب، بکلاوا تو ہر کوئی کھا رہا ہوتا ہے، لیکن جو میں آپ کو یہاں پہ ڈشز بتاؤں گا ضرور ان کو بھی ٹرائی کریں. امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئیں گی. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ یہاں کے کوفتے ٹرائی کریں. کوفتے جیسے کہ میٹ بالز ہوتی ہیں، ہم پاکستان انڈیا میں کھاتے ہیں، اٹس کائنڈ آف سملر، لیکن یہاں پہ یہ ایک بہت ہی کامن جو ہے وہ ڈش ہے. اور جو سب سے اچھے کوفتے ملتے ہیں وہ ہے کوفتے چی یوسف میں. کوفتے چی یوسف از لائک اے فاسٹ فوڈ چین، اور اس کی جو برانچز ہیں وہ ہر جگہ پہ موجود ہیں، استنبول میں، ٹرکی کے مختلف شہروں میں. تو ضرور ضرور کوفتے چی یوسف ٹرائی کریں. اچھا، دوسرے نمبر پہ جو ڈش ہے وہ ہے درم. درم از کائنڈ آف لائک چپاتی رول، لیکن اس میں قیمے یا بیف کے یا لیم کے چھوٹے چھوٹے پیسز جو ہوتے ہیں، یعنی جیسے قیمہ ہوتا ہے چکن کا، اس کو ایک چپاتی میں لپیٹا جاتا ہے وتھ سرٹن جو ہے اسپائسز، اور پھر اس کو ایک خاص قسم کی چٹنی کے ساتھ کھایا جاتا ہے. تو بہت ہی لذیذ ڈش ہے. جب بھی ٹرکی آئیں درم کو ضرور ٹرائی کریں، آپ حیران رہ جائیں گے. اچھا جی، مین کورس ہو گیا تو میٹھا بھی کھانا ہے، اور میٹھے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کنیفے. کنیفے جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ لیئرڈ پیسٹری ٹائپ ایک ان کی ڈیلیکسی ہے، جو کہ ملائی یا آئس کریم کے ساتھ کھائی جاتی ہے، اور انتہائی لذیذ، یعنی کہ آپ گرم گرم کھائیں اور آپ بس انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے، اتنی مزیدار یہ ڈش ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میدیے. میدیے اگر آپ نے ٹرکی ٹریول کیا ہو یا اگر آپ نے ڈراموں میں دیکھا ہو تو یا کسی اور شو میں، تو وہ اوئسٹرز یا مسلس کی طرح کے وہ سی شیلز ہوتے ہیں، اور اس کے اندر اس کا گودا ہوتا ہے جس میں وہ لیمو نچوڑتے ہیں. تو یہ انتہائی ہیلدی، انتہائی زبردست اور مزیدار ڈش ہے. شروع میں جو ہے نا وہ لوگ منہ بناتے ہیں کہ نہیں یہ عجیب سی لگ رہی ہے یہ وہ، لیکن اگر آپ کھائیں گے تو یقین کریں کہ آپ بار بار کھانے کی کوشش کریں گے. اور یہ اتنے زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں کہ یہ کھانے کے بعد آپ اپنے آپ کو دوبارہ سے جو ہے نا تر و تازہ اور ہیلدی اور اسٹرانگ محسوس کریں گے. تو ڈیفینیٹلی یہ جو جتنی بھی میں نے آپ کو ڈشز بتائیں یہ ضرور ٹرائی کریں وین ایور یو ٹریول ٹو ٹرکی. ٹرکش کھانے، ہائے 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 ہائے، اوہ سوری، میں بالکل جو ہے نا وہ کیریڈ اوے ہو گیا تھا ٹرکش کھانوں کے بارے میں سوچ کے. تو نیکسٹ ٹپ ہے جی، واٹ ٹو ایکسپیکٹ فرام ٹرکی. اچھا، یہ ٹپ جو ہے وہ میرے خیال سے اس واک کی سب سے امپورٹنٹ ٹپ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ٹرکی آتے ہیں مختلف سوچ لے کے اور مختلف ایکسپیکٹیشنز لے کے، اور کبھی کبھی ان کو یہاں پہ بہت مایوسی ہوتی ہے. تو میں نے سوچا کہ وہ 4 میجر آپ کو ٹپس دوں جس کو فالو کرتے ہوئے آپ کا جو سفر ہے، آپ کا جو ٹریول ہے وہ زیادہ خوشگوار اور زیادہ ایکسائٹنگ ہو سکے. تو پہلے نمبر پہ جو ٹپ ہے وہ ہے لینگویج. ٹرکی میں 95% جو لوگ ہیں وہ انگلش بولنا نہیں جانتے، وہ اردو بولنا نہیں جانتے، وہ ہندی بولنا نہیں جانتے. تو آپ کو بڑا ہی مشکل ہوتی ہے شروع میں کہ کس طرح کمیونیکیٹ کریں، کس طرح سے ڈائریکشنز پوچھیں. لیکن اس کی ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ڈائریکشن پوچھنی ہے یا کوئی انفارمیشن لینی ہے، تو جتنے بھی ینگر اسکول گوئنگ یا یونیورسٹی گوئنگ آپ کو انڈیویجولز نظر آ رہے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. دے موسٹ لائکلی وڈ انڈرسٹینڈ انگلش. تو یہ ٹپ نمبر 1 تھی. اور سیکنڈ ٹپ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کھانوں کے بارے میں، کہ اگر آپ اپنے لوکل ڈشز کو یہاں تلاش کرنے لگیں گے تو آپ کو مایوسی ہوگی. سو ریسیٹ یور ٹیسٹ بڈس اینڈ ٹرائی ٹرکش فوڈ. یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گا. اچھا، اس ٹپ کے تیسرے حصے میں ان دا لسٹ آف ایکسپیکٹیشنز ڈو ایکسپیکٹ لاٹ آف واکنگ. یعنی کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ٹرکی از اے ڈرائیو تھرو کنٹری لائک دبئی، کہ آپ جی ایزیلی ڈرائیو ان کر جائیں گے مال میں یا کہیں، تو
ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ٹرکی میں آپ کو بہت بہت واک کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کسی بھی ہسٹورک سائٹ پہ جا رہے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی گاڑی بہت دور پارک ہوگی، آپ کو ٹیکسی بہت دور چھوڑ کے جائے گی، تو آپ کو بہت چلنا پڑے گا. اسی لیے کمفرٹیبل شوز رکھیں اپنے ساتھ. اگر آپ بہت زیادہ بوڑھے والدین کے ساتھ یا بہت زیادہ چھوٹے بچوں کے ساتھ جن کی اسٹرالرس کیری کرنی پڑتی ہیں ٹریول کر رہے ہیں، تو میک شیور کہ آپ یہ مشقت ہے یہ بیئر کر سکیں. تو وہاں پہ بہت زیادہ واکنگ کرنی پڑے گی. اور اس ٹپ کے چوتھے حصے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہاؤ ٹو اوائڈ اسکیمس. تو جیسے جیسے جو ہے نا وہ ٹرکی ایکسپینڈ ہو رہا ہے اور ہائی لائٹ ہو رہا ہے دنیا میں، اور جیسے جیسے لوگ وہاں پہ جو ہے وہ موو ان کر رہے ہیں، اسکیمس کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، جس میں ٹیکسی اسکیم جو ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے. تو جب بھی آپ ٹیکسی میں ٹریول کریں میک شیور کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. ایٹ لیسٹ گوگل میپس پہ پہلے سے دیکھ لیں کہ جی راستہ کہاں سے ہوتا ہوا جا رہا ہے. اور ایک ایپ ہے بی ٹیکسی کے نام سے، اٹ ورکس جسٹ لائک اوبر، تو اس کو یوز کریں تو آپ کو جو ہے وہ ٹیکسی اسکیم سے نجات مل سکتی ہے. اور اس وقت کی آخری ٹپ ہے کہ ہاؤ ٹو کمیوٹ، یعنی آپ نے ٹرکی میں سفر کیسے کرنا ہے انٹرنلی. تو ٹرکی کا دوستوں جو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اٹس ٹاپ آف دا لائن. یہاں کی جو میٹروز ہیں، بسز ہیں، ٹرامز ہیں، ٹرینز ہیں، فیری ہیں، یہ سب انٹر کنیکٹڈ ہے. ایک ہی کارڈ پہ آپ ان ساروں میں سفر کر سکتے ہیں، اور یہ کارڈ جو ہے وہ پر پرسن ہوتا ہے، یعنی کہ ہر شخص کے لیے ایک کارڈ. اور یہ کہیں سے بھی کسی بھی بس اسٹاپ تو نہیں لیکن کسی بھی میٹرو اسٹیشن یا ٹرین اسٹیشن سے آسانی سے اویلیبل ہوتا ہے. اور اگر آپ استنبول کی ایشین سائڈ میں رہ رہے ہیں اور ٹرکی کے باقی شہروں کو ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں تو میں مشورہ دوں گا کہ آپ ضرور رینٹ کار لیں، کیونکہ بہت ہی جو ہے وہ کنوینئنٹ آپ کا جو ہے وہ موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہے، اور بہت مزہ آتا ہے ایک خوبصورت لینڈسکیپ میں ڈرائیو کرنے پہ. تو دوستوں یہ کچھ ٹریولنگ ٹپس تھی ٹرکی کے بارے میں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ٹریولنگ ٹپس آپ کے ٹریول میں مددگار ثابت ہوں گی. ان ٹپس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے فرینڈز فیملی میں، بیکاز آج کل تو ہر کوئی ٹرکی ٹریول کرنا چاہ رہا ہے، تو شاید ان کو بھی جو ہے اس سے کچھ فائدہ ہو. اور اگر یہ بلاگ پسند آیا ہو تو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اسی طرح جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیں. السلام علیکم.